اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں کہانی لے کے پیش ہوئی ہوں، یہ بہت ہی دلچسپ اور دل دہلانے والی کہانی ہے، تو آپ سب سے امید ہے کہ بغیر اسکپ کیے کہانی کو پورا سنیے گا، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ کالی گڑھ کی چڑیل۔ سن 1920 میں بھارت کے دل میں ایک چھوٹا سا بھولا بسرا گاؤں کالی گڑھ واقع تھا۔ اس کے گھنے جنگلات، ٹیڑھے میڑھے برگد کے درخت اور تنگ دھول سے بھرے راستے ایک ایسی جگہ کی تصویر پیش کرتے تھے جہاں وقت جیسا تھم سا گیا ہو۔ گاؤں کو رات کے وقت کی پراسرار خاموشی اور شام ڈھلتے ہی چھا جانے والے گہرے سائے کے لیے جانا جاتا تھا۔ گاؤں والے ایک چڑیل، ایک ڈائن کی کہانی سرگوشیوں میں سناتے تھے جو اس علاقے میں بسی ہوئی تھی۔ ایک ایسی کہانی جسے زیادہ تر لوگ محض توہمات سمجھ کر رد کر دیتے تھے، لیکن وہ لوگ جو گاؤں کے کنارے پر رہتے تھے وہ کچھ اور ہی جانتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ بہت سال پہلے آنندی دیوی نام کی ایک بوڑھی عورت کالی گڑھ میں رہتی تھی۔ وہ جڑی بوٹیوں کے علم کے لیے مشہور تھی، زخموں کو ٹھیک کرنے اور بخار کو ایسے علاج سے شفا دینے کے لیے جس کا کسی اور کو علم نہیں تھا۔ لیکن جب فصلیں برباد ہونے لگیں اور بیماریاں پھیلنے لگیں تو گاؤں والوں نے شک کرنا شروع کر دیا۔ افواہیں پھیل گئیں کہ آنندی صرف ایک جڑی بوٹیوں کی حکیم نہیں بلکہ ایک چڑیل ہے جس نے تاریک قوتوں کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے۔ ایک طوفانی رات کو گاؤں والے اس کے چھوٹے مٹی کے گھر پر اکٹھا ہو گئے۔ اس پر جادوگری کا الزام لگایا۔ اس کی فریادوں کے باوجود انہوں نے اسے باہر کھینچ لیا، اسے ایک برگد کے درخت کے ساتھ باندھ دیا اور آگ لگا دی۔ اس کی چیخیں رات بھر گونجتی رہیں، اور جب آگ نے اسے مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس نے گاؤں کو بد دعا دی اور کہا کہ وہ واپس ضرور آئے گی۔ سال گزرتے گئے لیکن لگتا تھا کہ بد دعا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ مویشی بغیر کسی وجہ کے بیمار ہو جاتے، بچے لاپتہ ہو جاتے، اور جو بھی اندھیرا چھانے کے بعد جنگل میں جاتا وہ کبھی واپس نہ آتا۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ آنندی دیوی ایک ڈائن کے روپ میں واپس آ چکی ہے، ایک ایسی چڑیل جو زندہ لوگوں کی روحوں کو کھاتی ہے۔ یہ کہانی پھیلتی گئی اور گاؤں والوں نے جنگل کے قریب جانا چھوڑ دیا، خاص کر رات کے وقت پر۔ کالی گڑھ کے لوگ اب سورج غروب ہونے کے بعد اپنے گھروں سے باہر قدم رکھنے سے ڈرتے تھے۔ بزرگوں نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ وہ رات کے وقت برگد کے درخت کے قریب نہ جائیں، خاص کر اس درخت کے جسے آنندی کا درخت کہا جاتا تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک پرانا کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے اندر سے بعض اوقات عورت کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایک دن گاؤں کے باہر رہنے والے ایک کسان رامو کا نوجوان بیٹا منو گم ہو گیا۔ منو صرف 10 سال کا تھا اور اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں مدد کرتا تھا۔ اس شام وہ کھیت سے پانی بھرنے کے لیے گیا تھا مگر واپس نہیں آیا۔ جب رامو اور دوسرے گاؤں والوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا تو ان کی تلاش انہیں اس برگد کے درخت کے قریب لے گئی۔ درخت کے نیچے کچھ عجیب نشانات تھے، جیسے کسی نے زمین پر اپنے ناخنوں سے نشان کھینچے ہوں۔ کنویں کے قریب پڑی منو کی چپل نے رامو کے دل میں خوف بھر دیا۔ لوگوں نے کنویں کے اندر جھانکا مگر کچھ نہ دکھا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا پھیلنے لگا کنویں سے ایک سرد اور خنک ہوا اٹھنے لگی اور ایک کمزور سی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ گاؤں والوں نے فوراً کنویں کو ڈھانپنے کا فیصلہ کیا اور صبح ہوتے ہی منو کو تلاش کرنے کی مہم دوبارہ شروع کی، مگر اس رات رامو کو اپنی کٹیا کے باہر کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔
جب وہ باہر آیا تو اس نے دھند میں ایک جھلک دیکھی، ایک عورت جس کے لمبے بکھرے ہوئے بال اور سرخ آنکھیں تھیں۔ وہ کنویں کے سمت جا رہی تھی۔ رامو کا خون منجمد ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اگلے دن گاؤں کے بزرگوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ آنندی کی روح ہو سکتی ہے جو اب ڈائن بن کر گاؤں والوں سے بدلہ لینے کے لیے واپس آئی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اسے سکون پہنچانے کا واحد طریقہ اس کی نامکمل رسومات کو مکمل کرنا تھا تاکہ اس کی بھٹکتی ہوئی روح کو نجات مل سکے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ آنندی دیوی کے باقیات کو ڈھونڈ کر دوبارہ دفنایا جائے گا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ کسی کو صحیح جگہ کا علم نہ تھا جہاں اسے جلا کر دفنایا گیا تھا۔ صرف ایک شخص، بوڑھا بابا ہریا، جو اس واقعے کے وقت نوجوان تھا، جانتا تھا کہ آنندی کو درخت کے نیچے کنویں کے قریب جلایا گیا تھا۔ رات کے وقت گاؤں والوں نے بابا ہریا کی قیادت میں رسومات کا آغاز کیا۔ جب وہ برگد کے درخت کے پاس پہنچے تو اچانک ہوا تیز ہو گئی۔ درخت کی شاخیں ایک عجیب سرسراہٹ کے ساتھ ہلنے لگیں اور کنویں سے رونے کی آوازیں ایک بار پھر سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ بابا ہریا نے مقدس منتر پڑھنا شروع کیے اور کچھ دیسی جڑی بوٹیوں کو جلانا شروع کیا تاکہ ہوا میں پھیلی بدروح کو پرسکون کیا جا سکے۔ جیسے جیسے رسومات آگے بڑھ رہی تھیں، زمین ہلنے لگی اور کنویں کے اندر سے ایک دھندلی شکل نمودار ہوئی۔ یہ وہی عورت تھی، لمبے بکھرے ہوئے بال اور خون جیسی سرخ آنکھیں۔ یہ آنندی کی بدروح تھی جو اپنی نامکمل زندگی کے لیے انصاف مانگ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے ڈرتے ڈرتے مقدس راکھ اس پر ڈالی اور دعا کی کہ اس کی روح کو سکون ملے۔ اچانک ایک چیخ گونجی جو اتنی بلند تھی کہ اس نے رات کی خاموشی کو چیر دیا۔ پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ آنندی کی شکل دھیرے دھیرے دھند میں گھل گئی اور کنویں سے اٹھتی سرد ہوا میں تھم گئی۔ اگلی صبح کنویں کے قریب منو کو بے ہوش مگر محفوظ حالت میں پایا گیا۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ اس نے ایک عجیب عورت کو دیکھا تھا جو اسے بلاتی تھی، مگر جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اس کی آواز ایک دم تبدیل ہو گئی، جیسے کوئی مردہ روح چیخ رہی ہو۔ گاؤں والے سمجھ گئے کہ آنندی دیوی کی بدروح کو آخرکار سکون مل گیا تھا، اور اس کے بعد سے گاؤں میں عجیب و غریب واقعات ہونا بند ہو گئے۔ کالی گڑھ کے لوگوں نے برگد کے درخت اور کنویں کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنا دی تاکہ کوئی دوبارہ وہاں نہ جائے۔ آج بھی گاؤں والے رات کے وقت اس جگہ کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ ایک دور خوف کا اب ختم ہو چکا ہے۔ آنندی دیوی کی روح آخرکار وہ سکون مل چکا ہے جس کی وہ عرصے سے متلاشی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، اور اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔